عظیم دولت والا دوسرا جمعہ آ چکا ہے۔ یہ موقع اللہ والے فرماتے ہیں 40 سال بعد ملتا ہے۔ ایسا موقع آج آ چکا ہے کہ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر 4 بار یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی نصیب کھل جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے والا ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ ماہ شعبان کے اس دوسرے جمعے کے دن یہ لاڈلی سورت پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبوب سورت سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی دوستو، بھائیو بہنوں، 8 تاریخ ہے اور دوسرا جمعے کا دن ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتے ہیں کہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور جسے اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لے تو پھر دنیا پوری اکٹھی ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ ہے اور دوسرا جمعے کا دن ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے ساتھیوں، بھائی بہنوں، دولت اور رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشوا دیتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے کرتے تھے، آپ روزوں میں اتنی کثرت کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج شعبان المعظم کی 8 تاریخ کے اس دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ اور دوسرے جمعے کا دن ہے۔ آج کے دن کے ساتھیوں، بھائی بہنوں، قدر آپ نے لازمی کرنی ہے۔ یہ دن بڑا برکت والا ہے، عظمت والا ہے۔ یہ موقع 40 سال بعد ملتا ہے۔ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آپ نے ماہ شعبان کی 8 تاریخ کے دوسرے جمعے کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین پورے سال کی دولت، پورے سال کا رزق آپ کے نصیب میں، آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، پورے سال کے نصیبوں کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ کو یہ دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو بھی ساتھیوں، بھائی بہنوں، جو بھی کام ہے، آپ کو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں
جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے جمعے کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوسرے جمعے کے دن صرف ایک بار یہ آتا ہے سال میں، اور یہ موقع جو اللہ والے فرماتے ہیں پورے 40 سال بعد آیا ہے۔ یہ رات، یہ دن بڑی قبولیت کے ہیں۔ آج ایک سورت پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے، نیپال، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی ماہ شعبان المعظم کی 8 تاریخ دوستو بھائیو بہنوں آ جائے، جمعے کا دن آ جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات دیر تک پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہو، اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، چلتے پھرتے، لیکن آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ضرور ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بھی بتایا، جس نے بھی عمل پڑھا، جس کی حاجت جس کسی کے لیے پڑھا، رب کریم نے فوری طور پر مالا مال کر دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈھل کر مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے کہ آج ماہ شعبان کی 8 تاریخ ہے، دوسرا جمعے کا دن ہے، آپ کے پاس پورا وقت موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کریں، اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ روضے رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج رہنے نہیں دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر و فاقوں سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہارو پڑھنا ہے۔
یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندش کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹتی جا رہی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے کر آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشوں پر لگا دیتا ہے، اور نشہ ہماری پوری نسل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اسی لیے آج آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو دو بار ہو گیا، یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ یا قہارو پڑھتا ہے، مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب ایک غیبی فرشتہ، غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب اللہ پاک کو یا ربنا سے پکاریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ اب تک آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، 2 وظائف پڑھ لیے ہیں۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی مختصر سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کی پیاری سورت ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہیں، اور اسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فکر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج آپ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ربنا پڑھا، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور سورہ کوثر وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرت عطا کرتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں، جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے زیادہ بہترین نام ہے، اور یہ نام یا حیو یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو، بھائیو بہنوں، یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ رب کریم کو یا حیو یا قیوم سے پکاریں گے، جب آپ اللہ پاک کی ہر بات، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا، پھر آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعائیں کرنی ہے، اپنی پریشانیاں بتانی ہے۔ آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہو یا آپ کو دولت کا مسئلہ ہو، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے
کہ پورا سال آپ کے پورا سال ڈھیر و دولت آتی رہے گی اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا ان کلمات کی بدولت، اور اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کے کرنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی ذات رحمت و جلال میں آتی ہے تو پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نماز کا احترام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، اور اگر من کا گہوارہ بنتا ہے یعنی کہ گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سے ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔